الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 اور 92 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، تو وہ بولے ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہے۔ تم فرماؤ کہ پھر کیوں تم نے قتل کیا اگلے انبیاء کو، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یہ جو قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ جو میں نے عرض کیا، انشاءاللہ اس کی کچھ تفسیر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یعنی کہ جب صحابہ کرام مدینے کے یہودیوں کو دعوت دیتے کہ تم ایمان لے آؤ ان کتابوں پر جو اللہ پاک نے نازل فرمائی، جیسا کہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی تورات پر تم ایمان لائے، تو قرآن پر بھی ایمان لے آؤ کہ یقیناً تمام کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں۔ تو ان بے وقوفوں نے آگے سے جواب دیا ہم تو صرف ان کتابوں پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئیں۔ انہوں نے صراحتاً انکار نہیں کیا تھا، بلکہ جیسے کوئی بادشاہ کہے یہ درہم و دینار لوگوں میں تقسیم کر دو، اور یہ آگے سے کہے کہ میں صرف فلاں میں تقسیم کروں گا، تو اس سے اس نے صراحتاً انکار نہ کیا، لیکن انکار ہو گیا کہ میں اس میں تقسیم کروں گا، ان میں تقسیم نہیں کروں گا۔ اچھا، پھر فرمایا گیا کہ یہ قرآن تو جو ہے یہ حق ہے اور یہ تصدیق کرنے والا ہے، تو قرآن حق ہے اور حق کا انکار کرنا یہ باطل ہے۔ پھر مزے کی بات یہ کہ یہ قرآن تو توریت کو سچا ثابت کر رہی ہے، اگر یہ نہ ہو تو توریت غلط ثابت ہوتی، لہٰذا اس کا ماننا قرآن پر موقوف ہے، اس کا انکار توریت شریف کا انکار، لہٰذا یہ توریت کے بھی منکر ہوئے۔ پھر فرمایا گیا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ سے، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے نبیوں کو۔ تو مراد ان لوگوں نے جو موجودہ وہاں اس دور کے جو یہودی تھے انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ان اپنے بڑوں سے راضی تھے جنہوں نے قتل کیا تھا، تو گویا یہ ان کے اس قتل کرنے میں شریک ہوئے، ان کے قتل کرنے پر راضی ہوئے، تو گویا یہ بھی ان کے قتل میں شریک ہوئے۔ تو یہاں ان کی رضا کو قتل فرما دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اِن کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم نے یہ حرکتیں کیوں کی؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو تم نے انبیاء کرام کو کیوں شہید کیا؟ اس الزام کے جواب میں شاید وہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، لہٰذا
ہم بھول گئے اور یہ خطا ہوئی۔ تو پھر ان کو دوسرا واقعہ یاد دلایا گیا، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ سے، کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سا کمی کی ہے۔ تب بھی کفر و عناد میں بڑھ گئے۔ وہ کوہ طور پر تورات لینے گئے تھے اور تم نے پیچھے سے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، حالانکہ تم ید بیضا دیکھ چکے، تم عصائے موسیٰ فرعون کو ڈوبتے اپنوں کو ترتے دیکھا، پھر بھی کھلے کفر میں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ سے فرمایا، اور یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے یا ان کی شریعت منسوخ ہو چکی تھی، بلکہ انہوں نے تم سے پیٹھ ہی پھیری تھی، اور یہ سب اس لیے کہ تم جہنم کے عادی ظالم، کہ تمہارے خمیر اور تخم میں ظلم اور کفر ہے۔ یہاں سے جو ہے 4 طریقوں سے قرآن پاک میں ان کی ترتیب بیان ہوئی کہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے قرآن کا انکار کیا، تو یہ مومن نہیں۔ قرآن توریت کو سچ ثابت کرتا ہے، پھر بھی ان کا ایمان ثابت نہیں۔ تمہارے اعمال تمہارے ایمان کی تردید کرتے ہیں، اس لیے بھی تم مومن نہیں۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں تم نے شرک کیا، اس وجہ سے بھی تم مومن نہیں۔ اسے پتہ چلا یہود نے حضرت موسیٰ کی موجودگی میں ہی شرک کر ڈالا، جبکہ حضور کے صحابہ نے بعد وفات قرآن کو جمع کیا، احادیث پہنچائیں، مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ختم کیا۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل یہودیت مٹانے والے اور یہ اسلام پھیلانے والے، جیسے حضور تمام انبیاء کے سردار، یوں ہی حضور کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ کے سردار۔ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ یہود قرآن کے بعض حصہ کو مانتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے جو توریت کے خلاف مضمون ہوتا ہو، جبکہ اس کے منسوخ ہونے میں بھی توریت کی تصدیق ہی ہے کہ اس نے اس نسخ کی خبر دی تھی۔ تم کہتے ہو ہم حضور کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ توریت کے منسوخ کرنے والے ہیں، تو بتاؤ جو پہلے انبیاء تھے وہ بھی منسوخ کرنے والے تھے، تم نے ان کو شہید کیا۔ حضرت موسیٰ خود توریت لے کر آنے والے تھے، تم نے ان کی موجودگی میں بت پرستی شروع کر دی۔ یہاں سے چند باتیں یہ کہ کفار سے مناظرہ کرنا سنت قرآنی، بے دینوں سے دین میں جھگڑا کرنا یہ طریقہ انبیاء ہے، بعض انبیاء کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ کفر ہے، اور یہ طریقہ یہود کا ہے۔ یہی حال صحابہ و اہل بیت کا کہ ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے۔ صدیق اکبر کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کریم غلط ٹھہرا کہ جمع کرنے والے آپ ہی ہیں۔ فضائل اہل بیت کی حدیثیں بھی غلط کہ وہ بھی جس سے مروی یا صدیق اکبر یا ان کے ماننے والے، تو یوں اہل بیت کو ماننے اور پہچاننے کا کون سا راستہ رہا؟ حضرت علی نے اپنی تقاریر و تحاریر میں فضائل صدیق اکبر بیان کیے۔ صدیق اکبر کا انکار حیدر کرار کے فرامین کا انکار ہے۔ سارے اصحاب نبی کا ہے جو دل سے معتقد ماننے والا ہے وہی حیدر کرار کا۔ روافظ کا کہنا ہے مولا علی نے شیخین کے فضائل بیان کرتے خلافت تسلیم کرنے میں تقیہ کیا، تو بتائیے امام حسین نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ ان نوافذ سے پوچھیے جو خلفائے ثلاثہ پر عیب لگاتے ہیں کہ ان عیوب کی مولا علی کو خبر نہ ہوئی، تمہیں ہو گئی، آپ نے خلافت کو تسلیم کر لیا اور نذرانہ وغیرہ قبول فرمائے۔ بنی اسرائیل دین مٹانے کے لیے آپس میں لڑ پڑے، جبکہ حضور کے صحابہ دین کی خاطر آپ کی جنگ کفر و اسلام عداوت یا ذاتیت کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کا ایک دوسرے کے متعلق خیال تھا کہ وہ دینی غلطی کر رہا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ان کی تعریف بیان کی، برائی بیان نہیں فرمائی۔ انبیاء کی مخالفت کرنا، ان کو ایذا پہنچانا، شہید کرنا کفر ہے۔ کفر سے راضی ہونا بھی کفر کہ موجودہ بنی اسرائیل نے قتل نہ کیا تھا، مگر ان سے فرمایا گیا کہ تم قتل کرتے ہو۔ جو حضور کے متعلق کفر بکے اور جو اس کی حمایت کرے وہ بھی اسی قاعدے کے تحت کافر۔ ایمانیت میں اپنی طرف سے قید لگانا خدا کا انکار، اور یہ کفر ہے۔ یہود کو حکم تھا کہ جو اللہ پاک نے نازل کیا ان سب پر ایمان لاؤ، انہوں نے ہم پر جو نازل ہوا کی قید لگا کر رب کا انکار کیا۔ یوں ہی روافظ
حضور یہ اہل بیت کو مانتے نہیں، صرف اس لسٹ بنانے والے کو مانتے جس نے انہیں 12 اماموں کی لسٹ بنا کر ان کے ہاتھ میں تھما دی کہ ان کے علاوہ کو یہ گالیاں دے۔ ورنہ کیا وجہ حضور کی ایک بیٹی کو یہ مانتے ہیں، بقیہ 3 حضرت رقیہ، زینب اور حضرت کلثوم کو نہیں مانتے؟ حضور کے ایک داماد حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت عثمان اور ابو العاص کو نہیں مانتے۔ حضور حضرت فاطمہ الزہرا کے 2 بیٹوں کو، امام حسن و حسین کو مانتے ہیں، ابو حنیفہ ابو بکر و عمر کو نہیں مانتے۔ 2 بیٹوں کو مانتے ہیں، ایک حضرت ام کلثوم کو نہیں مانتے، اس وجہ سے کہ وہ حضرت عمر کے نکاح میں تھی۔ اگر نبی اہل بیت پر ایمان ہوتا تو ان کی اولاد تو کہ ان کے غلاموں بلکہ گلی کے کتوں سے بھی محبت ہوتی۔ صوفیہ تفسیر فرماتے ہیں جس شخص کے اعمال اس کے دعوے کے مطابق نہ ہوں وہ دعوے میں جھوٹا ہے، جیسا کہ یہودیوں کے قول و فعل سے ان کی بے ایمانی کا ثبوت بیان کیا گیا۔ جو شخص بارگاہ رسالت کا نکالا ہوا ہو کہیں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دھوپ غم کی ادھر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو کسی ولی اللہ کے عتاب میں آ جائے وہ ہر جگہ سے دھتکارا ہی جاتا ہے۔ بعض جاہل نادان مرید سمجھتے ہیں اپنے پیر کو مانے، بقیہ سے کوئی تعلق نہ رکھو، کہ یہ ان یہودیوں کی طرح ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے پر نازل ہونے والی کتاب کے مومن ہیں، وہ ایمان سے محروم، اور یہ جھوٹا مرید جو ہے یہ عرفان سے محروم۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے ہر ولی کے زیر سایہ رہنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ضرور سمجھے کہ جو بھی فیض حاصل ہو رہا ہے یہ میرے مرشد کا فیض ہے اور اس دروازے سے مجھے فیض مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔